بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ پہنچ کر اوس اور خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارا امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا۔ تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ مدنی قبیلہ کے سردار نے کہا، بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ اور یہ سن کر عہد بیعت کو پختہ کرنے کے لیے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلہ اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو عہد کرو، ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دیجئے اور ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق اور جاہ و مال اور عزت و آبرو کے مقابلے پر قربان کر سکنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا جو شریک بیعت تھیں، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو مسیلمہ کذاب داعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ فرماتے، بے شک۔ پھر پوچھتا کہ اس کی بھی کوئی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے، ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا، اور جب وہ اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتے تو کمبخت ایک اور عضو یعنی جسم کا حصہ کاٹ ڈالتا۔ اسی طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ الغرض شہید ہو گئے، اور باوجود جائز ہونے کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور عورتیں تھیں۔ اس بیعت کا نام عقبہ ثانیہ ہے، یعنی دوسری بیعت عقبہ۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار امیر بنایا۔